آپ سوچو نا، میں جب یہاں پر آیا تو میں نے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا، مجھے بتایا گیا گاؤں کا نام ہے مصطفی آباد۔ میں نے کہا کتنی مسلم آبادی رہتی ہے یہاں پہ؟ کہا ایک بھی نہیں، لیکن نام مصطفی آباد ہو گیا۔ ہم نے کہا بھئی اب یہ نام بدلنا چاہیے، مصطفی آباد نے کبیر دھام اس کا نام رکھ دو۔ ہم پرستاؤ منگائیں گے، یہاں سے پرستاؤ منگا کر کے اس کارکرم کو آگے بڑھا دیں گے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہی ہے آتمیتا کا بھاؤ۔ ان لوگوں نے ایودھیا کو فیض آباد کیا تھا، پریاگ راج کو الہ آباد کیا تھا، کبیر دھام کو مصطفی آباد کیا تھا، اور یہ ہماری سرکار ہے، فیض آباد کو ایودھیا بنا رہی ہے، الہ آباد کو پریاگ راج بنا رہی ہے، اور مصطفی آباد کو پھر سے کبیر دھام استھل بنا کر کے اس گورو کی پنرستھاپنا کے کارکرم کے ساتھ آپ کو جوڑ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچنوں کی معاملینچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ جتنی گندگی کرنا ہے کر رہی ہیں لوگ، نہ کوئی انتہا ہے اس گندگی کی، نہ کوئی لیمٹ ہے، نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی بولنے والا ہے۔ بہرحال میں یو پی کے شہر میں آج سنیاسی، بونا، گنجوٹی، خط گڈا، منہ بڈا، اتنی گندگی چھائی ہوئی ہے، خاص کر مسلمانوں کو لے کر اس کے ذہن میں، کہ ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ اس کے کون سے ایسے دم پہ پاؤں رکھا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہیں کہیں یو پی کے ایک شہر مصطفی آباد کو گیا، اور جیسے معلوم ہوا اس کو یہ نام شہر کا مصطفی آباد ہے، اس کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ ارے یہ تو ایک مسلمان کا نام ہے، کیوں نہ اس کو تبدیل کیا جائے، بدلی کیا جائے۔ وہاں پہ جو ہے سو پوچھا کسی سے، معلوم ہوا اس کو کہ 65% مسلمان ہیں ادھر، لیکن یہ اس نے بھری سبھا میں بڑے سٹیج پہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کسی سے پوچھا تو کوئی بولے ایک مسلمان بھی نہیں ہے، ایک مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہو گئی، یعنی فلم دیکھو بنایا سو نے، کیونکہ یہ چندی چور، یہ گھٹیا انسان، یہ گندگی پھیلانے والا، یہ مسلمانوں سے تعصب رکھنے والا، اس کے بعد ذہنیت میں گندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنے سے خاصی رہے انہیں، تاج محل بھی مسلمان کا نام ہے، تاج مسلمان ہوتا، وہ بدلی کرنا رہے، ارے ڈھونگی، ارے چندی چور، ارے خط گڈے، منہ بڈھے، وہ بھی بدلی کر۔ لال قلعہ بھی مسلمانوں نے رکھا ہے نام، وہ بھی تبدیل کر سکتا؟ ارے کتنا گرو گے تم، ایک انتہا ہوتی گرنے کی، تم آئے ہی گرے ہوئے، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے۔ لیکن ارے چندی چور، ارے گندی نسل کے کیڑے، ارے گندے جانور، ارے غٹر کی غذا کھانے والے غٹری جانور، تیرے کو یہ چیزوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟
کسی کو تکلیف دے کر، کسی کے دلوں سے کھیل کر تیرے کو کیا ملتا ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے رے تم لوگ. ارے یہ گندگی پھیلا کر، تکلیف دے کر تم کو مزہ آتا ہے، تم کو جلن ہوتی ہے کیونکہ تم حسد بھرے ہے. تمہارے پاس گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تم چاہے لاکھ کر لو، ہم کو فرق نہیں پڑتا، ہم کو تکلیف کبھی نہیں ہوتی، ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ وطن عزیز ہماری جان ہے، یہ دیش ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے. ہم اس دیش سے محبت کرتے ہیں، سمجھا؟ ارے پاکھنڈی وہی جو ہے سو ان کا نام بدلی کرو نا، وہ بدلی کرنے میں شرم آ رہی کیا؟ ہاں، اب اگر سے میں نکل گیا اپنی آبا سے تو پھر اماں بہن پہ آنے کے لیے میرے کو ٹائم نہیں لگتا. اسی لیے جتنا دے رہا ہوں تمہارے کو حق بجانب ہے اور تم اس کے لائق بھی ہے، اور تم کو یہ سننا واجب تھا کیونکہ تم بول سکتے تو ہم بھی بول سکتے، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. تمہاری گندگی کو اجاگر کرنا وہی تو ہمارا کام ہے. تمہارے پردے فاش کرنا، تم کو بے نقاب کرنا، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت، تمہارا خط دکھانا، یہ ہمارا کام ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.